8 محرم کا دن کربلا کے میدان میں امام حسین اور ان کے پریوار کے لیے بے حد مشکل تھا۔ ظلم بہت ہی بڑھا دیا گیا تھا۔ 7 محرم سے ہی فرات ندی کا پانی امام حسین کے خیموں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ 8 محرم آتے آتے خیمے میں موجود پانی کا آخری قطرہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور خواتین اور بیمار حضرت زید اللہ عابدین پیاس کی وجہ سے نڈھال ہونے لگے تھے۔ تپتے ہوئے ریگستان کے دھوپ میں پانی کے بنا گزرتا ہوا وہ لمحہ قیامت جیسا تھا۔ پیاس سے تڑپتے ہوئے بچوں کی حالت دیکھ کر امام حسین نے زمین کو کھودا اور وہاں پر پانی کا ایک چشمہ نکل آیا، جس سے سب نے اپنی پیاس بجھائی اور مشکزوں کو بھرا۔ لیکن کچھ ہی دیر میں وہ چشمہ دوبارہ سوکھ گیا۔ جب کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلا کہ امام حسین کے خیمے کے پاس پانی نکلا تھا تو وہ غصے میں آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے کربلا میں موجود یزیدی سیناپتی عمر ابن سعد کو ایک سخت خط بھیجا، جس میں لکھا تھا، مجھے خبر ملی ہے کہ حسین نے کنواں کھود کر پانی حاصل کر لیا ہے۔ جیسے ہی تمہیں میرا یہ خط ملے، حسین اور ان کے تمام ساتھیوں پر پانی کے سارے راستوں پر اور سختی کر دے۔ اس خط کے بعد عمر ابن سعد نے فرات ندی کے تٹ پر 500 گھڑ سواروں کا ایک اور کڑا پہرا بٹھا دیا تاکہ امام حسین کا کوئی بھی ساتھی ندی کے پاس نہ پہنچ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ بچوں کی التشا کی پکار سن کر امام حسین کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر کچھ ساتھیوں کو ساتھ لے کر کسی طرح ندی کے کنارے پہنچے۔ انہوں نے یزیدی کے گھیروں کو چیرتے ہوئے کچھ یزیدوں میں پانی بھرا خیمے تک واپس لائے۔ اس کے بعد ملنے والا پانی کا یہ آخری گھونٹ تھا۔ 8 محرم کی رات کو امام حسین نے عمر بن سعد کو بات چیت کے لیے بلایا۔ دونوں سیناؤں کے بیچ ایک جگہ پر ملاقات ہوئی۔ امام حسین نے عمر ابن سعد کو بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اس ظلم اور جنگ سے باز آ جائے اور آخرت کی تباہی سے بچے۔ امام حسین نے جنگ کو ٹالنے کے لیے کچھ صلاحیں بھی دیں، لیکن عمر بن سعد نے کہا کہ وہ ایسا کرے گا تو ابن زیاد اس کا گھر توڑوا دے گا اور اس کی جاگیر چھین لے گا۔ تب امام حسین نے مایوس ہو کر کہا تھا، پھر تو جو چاہے کر، لیکن یاد رکھ تو عراق کے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں کھا پائے گا۔ اتہاس گواہ ہے کہ جنگ کے بعد عمر بن سعد کو کبھی وہ حکومت اور وہ جاگیر نصیب نہیں ہوئی جس کی لالچ میں اس نے یہ ظلم کیا تھا۔ 8 محرم کے دن اور رات اس بات کے گواہ تھے کہ امام حسین کا گھرانہ قدر صبر اور استقامت کے ساتھ حق کی راہ پر ڈٹا ہوا تھا۔